محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسانوں میں بھی سب سے افضل اسلام کے ماننے والوں میں پیدا کیا۔ ایمان کی یہ دولت بہت بڑی دولت ہے جو ہمارے ہاتھوں بہت بڑی مشکل سے آئے ہیں۔ اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے اور پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ صحابہ اکرام اور بزرگان دین کی لگاتار جدوجہد اور انتھک کوششوں سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانوں کی بھلائی اور راہ مستقیم کے جان گامزن کی کتنی لگن تھی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ نے گمراہ انسانیت کو راہ حق و صداقت سے روشناس کرایا۔ اس کے لیے جو بھی پریشانیاں جھیلنی پڑی، جو بھی مصائب جھیلنے پڑے، بڑی کھندا پیشانی سے برداشت کیے اور برابر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے اور ایمان و یقین کے اجالے عطا کرتے رہے۔ محترم حضرات، جب اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ اس قدر محبت، ہمدردی اور غمگساری کا برتاؤ کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے جتنی تکلیفیں اٹھائی، تو اب ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہماری احسان مندی اور احسان شناسی کا تقاضا نہیں؟ ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہ کرے۔ یقیناً ایسا ضرور کرنا چاہیے، یہ فطرت کا تقاضا اور فطرت کی آواز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک بار کسی نے پوچھا، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ فرمایا، خدا پاک کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنی مالوں، اپنی اولادوں اور سخت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولادہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک باپ بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ انبان کلام میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس کا ترجمہ یہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کیسی محبت ہے کہ ایک طرف دعویٰ کیا جاتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ سے بے پناہ محبت ہے، ہر چیز سے زیادہ ہماری جان و مال، ہماری آل و اولاد، ہمارے عزیز و اقارب سب آپ پر قربان۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام لے کر آئے، اس سے اعراض و اغماض بڑھتا جائے، اس کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ روا رکھا جائے، اس کے ساتھ ذاتی معاذ کے خاطر چاہے جو ناجائز حدود کا بالکل باس و لحاظ کیا جائے۔ یہ سچ ہے کہ عشق کے اس دعوے کی کون قدر کر سکتا ہے، عشق کے اس دعوے کو کون بابر کر سکتا ہے؟ جس کے پاس کوئی عشق کی دلیل نہ ہو، اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا اتباع کریں کہ چھن جائے اگر دولت کونین کی تو کیا غم، کہ چھن جائے اگر دولت کونین کی تو کیا غم، لیکن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن محبت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آج ہم نماز سے لاپرواہی برت رہے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کیا کرو، لیکن ہم یوں سنی انسنی میں آ جاتے ہیں جیسے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی پر ظلم نہ کرو، فریادیوں کی فریاد رسی کرو، اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔